السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بزرگوں، آپ سبھی کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے میرے اس چینل عامل حکیم پر۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آپ لوگ میرے اس چینل پر جنات کے متعلق، روحانی علاج، عملیات، تعویذات، دوائیوں کے متعلق، شیاطین کے متعلق، پڑھائی کے متعلق آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور میں ایسے ہی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں، ڈالتا ہوں، اور آپ لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج بھی میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجئے، اور میرے اس چینل عامل حکیم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آج کا واقعہ بہت ہی خطرناک واقعہ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی ڈراؤنی، بہت ہی خطرناک اور خوفناک۔ اگر آپ سنیں گے تو آپ حیران اور دنگ رہ جائیں گے کہ ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اور یہ سچا واقعہ ہے 2012 کا۔ 2012 کا یہ واقعہ ہے، جناتی واقعہ ہے، شیاطین والا واقعہ ہے۔ آپ لوگ شروع سے آخر تک اس ویڈیو میں بنے رہیے تو آپ لوگ پوری معلومات پا سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، 2012 کی بات ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا۔ وہ ایک گاؤں میں رہا کرتا ہے۔ میں کسی وجہ سے اس گاؤں کا نام اور اس شخص کا نام نہیں بتا رہا ہوں۔ ایک گاؤں میں ان کا گھر ہے، اور وہ میرے پاس آیا۔ وہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، ہمارے گھر میں بڑے الگ اور طرح طرح کے قسم کے معاملات ہو رہے ہیں، حرکات ہو رہی ہے شیطان کی، کیسے کیا جائے؟ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں جنات آ کر، شیاطین آ کر خواتین کو، لیڈیز کو تھپڑ مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ہمارے گھر میں دیواروں پر عکس نظر آتا ہے، تصویر نظر آتی ہے، کوئی چلتا ہے، کوئی پھرتا ہے، کسی کے آنے جانے کی آہٹ اور آواز آتی ہے۔ ہم لوگ رات کو اپنے گھر کے آنگن کا گیٹ، جو باہری گیٹ ہوتا ہے، رات کو لگا کر سوتے ہیں۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھ کر نیند سے بیدار ہو کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے آنگن کا گیٹ کھلا ہوا رہتا ہے۔ اور یہ معاملہ کئی بار ہوا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، کئی دن یہ معاملات ہوئے۔ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، ہماری غلط فہمی نہیں ہے، ہمارا وہم نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ شیاطین اور ناپاک جنوں کا لگ رہا ہے۔ ہم لوگ رات کو گیٹ لگا کر سوتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے دیکھتے ہیں گیٹ کھلا رہتا ہے۔ ہمارے گھر کی دیواروں پر کوئی سایہ، کوئی عکس چلتا ہے، کوئی تصویر کی مانند کوئی چیز چلتی ہے، آنے جانے کی آہٹ۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ بندہ جو میرے پاس آیا کہنے لگا کہ ایک دن میری بہو اپنے کمرے میں، اپنے روم میں کچھ پڑھائی کر رہی تھی، کچھ کام کر رہی تھی، اچانک طوفان کی مانند کوئی چیز آئی اور آ کر تھپڑ مار کر، تماچا مار کر ہوا کی طرح، تیز اور تند ہوا کی طرح چلی گئی۔ طرح طرح کی حرکات، معاملات شیاطینی جو ہے، شیطانی، یہ سب نظر آ رہے ہیں اور محسوس ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے گھر میں برے برے سپنے، ڈراؤنی سپنے بہت سے لوگوں کو، ہمارے گھر کے پریوار کے ممبرز کو نظر آ رہے ہیں، اور گھر کی خواتین کو، گھر کی مہیلاؤں کو شیطان آ کر ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے، تھپڑ مار رہا ہے۔ ہمارے گھر کے پڑوس میں ایک کھنڈر ہے۔ ایک وقت تھا جب اس گھر میں ہمارے پڑوسی رہا کرتے تھے، اب وہ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور رہنے لگے ہیں۔ وہ گھر ہمارے پڑوس میں جو ہے موجود، وہ کھنڈر نما ہو چکا ہے، کھنڈر ہو چکا ہے، بہت ہی پرانا اور دیکھنے میں ڈراؤنی لگتا ہے۔ اس گھر میں ایک کنواں ہے۔ اس کنویں میں روزانہ آدھی رات کے بعد، رات کے 12 بجے کے قریب، تقریباً رات کے 12 بجے یا اس کے بعد، ایسا لگتا ہے کہ کنویں میں کوئی کود رہا ہے، چھلانگ مار رہا ہے، چھلانگ لگا رہا ہے۔
روزانہ کنویں میں کودنے کی آواز آتی ہے، روزانہ ہمارے گھر کے آنگن کا گیٹ ہم لوگ لگا کر سوتے ہیں، وہ صبح کھلا ہوا ملتا ہے، اور ہمارے گھر کی دیواروں پر سایہ چلتا ہے، طرح طرح کی آوازیں آتی ہے، آہٹ آتی ہے کسی کے چلنے پھرنے کی، اور ڈراؤنی سپنے، الگ الگ طرح طرح کے معاملات اور حرکات ہمارے گھر میں شیطانی ہو رہے ہیں۔ حضرت کیا کیا جائے؟ دوستو بزرگوں، جب انہوں نے مجھے یہ ساری باتیں سنائی، سارے معاملات، سارے واقعات اور پورا ماجرا بیان کیا، استخارہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہاں، ان کے گھر میں 3 چیزیں ہیں۔ ان کے گھر میں جو پریشان کر رہی ہیں، ان کے گھر کی عورتوں کو، خواتین کو، لیڈیز کو، مہیلاؤں کو جو پریشان کر رہی ہیں، تھپڑ مار رہی ہیں، طرح طرح کے ڈراؤنی سپنے ہو رہے ہیں، تو ان کے گھر میں 3 چیزیں ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کچھ کیجئے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن ٹائم نکال کر میں ان کے گھر گیا، میرے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے، ہم سبھی گاڑی سے گئے، اور وہاں جا کر ہم نے اپنا جو معمول ہوتا ہے، اپنے عملیات ہم نے شروع کیا۔ تو کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، کئی پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور بہت سی پریشانیوں، دشواریوں کا سامنا کرتے ہوئے ہم نے ان کے گھر میں بندش کا کام کیا، اور جو معمول ہوتا ہے ہم نے عملیات کا وہ کیا، اپنا کام پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل اور اپنے فضل و کرم سے ان کے گھر کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیا۔ وہ شیطانی حرکات جو ان کے گھر میں گیٹ کھل جاتا تھا، دیواروں پر سایہ، عکس، تصویر چلتی تھی، کوئی چیز چلتی تھی، پھرتی تھی، آتی تھی، پریشان کرتی تھی، ان کے گھر کی بہو کو تھپڑ مارتی تھی، یہ تمام چیزیں، اور پڑوس کے گھر میں جو ایک کنواں ہے، بہت ہی پرانا کنواں، وہاں کوئی جیسے کود رہا تھا، چھلانگ لگا رہا تھا، وہ تمام آوازیں، وہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ نے بند فرما دیا۔ جی ہاں دوستو، بہت ہی خطرناک واقعہ ہے، آپ لوگ بھی سن کر حیران ہو گئے ہوں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ معاملہ ہے، یہ واقعہ ہے، یہ سچا واقعہ ہے 2012 کا۔ تو بندش کے بعد، معاملات کے بعد، عملیات کے بعد، ان کے گھر کے علاج کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بند کر دیا، اور وہ لوگ ابھی راحت اور سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، چین کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، مسرتوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں۔ جب بھی ملاقات ہوتی ہے ان سے تو وہ کہتے ہیں، حضرت الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں اور بزرگان دین کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ہمارے گھر کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیا ہے، ہمیں شفا عطا فرمائی ہے، وہ تمام معاملات بند ہو چکے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں نے کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جو ناپاک جن ہوتے ہیں، ناپاک شیاطین ہوتے ہیں، وہ خواتین کو، مہیلاؤں کو، لیڈیز کو، اور اکثر چھوٹے بچوں کو بہت پریشان کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں میں آپ لوگ درود و سلام کا ورد رکھیں، نمازوں کی پابندی رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اور بے ٹائم، جیسے مثلاً زوال کے ٹائم اور عصر کے بعد سے مغرب تک، جو کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں جو خاص کر اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو، گھر کی خواتین کو باہر نہ جانا بہتر ہے، باہر نہیں جانا چاہیے، نہیں بھیجنا چاہیے، ایسے وقتوں سے بچیں، اپنے گھر میں اچھی پڑھائی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور ہمیشہ اپنے گھر، اپنے دروازوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بند کریں، تالا بھی بسم اللہ پڑھ کر بند کریں، اور جب تالا کھولیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھولیں، اور رات کو سوتے ٹائم اول آخر درود شریف 3 بار، اس کے بعد چاروں کل شریف پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پڑھ کے دم کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے شیاطین سے، ایسی شیاطینی جو حرکات ہوتی ہیں، شیطانی حرکات اور ناپاک جنوں کی حرکات، معاملات، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ سب کو
اور دنیا میں جتنے بھی ہمارے اہل ایمان بھائی بہنیں ہیں وہ کسی بیماری میں کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الطفیل شفا عطا فرمائے، شفا کاملہ، صحت عاجلہ، اور تمام مومنین مومنات کے گھروں کو، گھر کے افراد کو ایسے شیطانی وسوسوں سے، پریشانیوں سے، حرکات سے، معاملات سے، بیماریوں سے، تمام دقتوں سے تحفظ فرمائے، حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کے ایمان و عقائد کی حفاظت فرما کر ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔